رمضان المبارک میں شبن قدر کیا ہے تفصیلی مضمون۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور بندوں کو اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اسی عظیم مہینے کی ایک نہایت اہم اور مقدس رات شبن قدر ہے، جسے قرآن و حدیث میں بے حد فضیلت اور عظمت دی گئی ہے۔ شبن قدر کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قدر والی رات عظمت والی رات۔ شبن قدر کا تعارف۔ شبن قدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے شبن قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شبن قدر کیا ہے۔ شبن قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ شبن قدر کی اہمیت عام راتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ شبن قدر کی فضیلت۔ شبن قدر کی فضیلت بے شمار ہے، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ یہ رات عبادت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہے۔ 2 قرآن مجید کا نزول۔ شبن قدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ 3 فرشتوں کا نزول۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے رحمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ 4 گناہوں کی معافی۔ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 5 امن و سلامتی کی رات۔ یہ رات سراسر سلامتی اور سکون کی رات ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رحمت بندوں پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ شبن قدر کی تاریخ۔ شبن قدر کی صحیح تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن احادیث کے مطابق یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21 رمض، 23 رمض، 25 رمض، 27 رمض، 29 رمضان۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک 27 شب کو شبن قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن اصل حکمت یہ ہے کہ بندے پورے آخری عشرے میں عبادت کریں۔ شبن قدر کی نشانیاں۔ شبن قدر کی کچھ نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں عمل ہیں۔ 1 رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد۔ 2 آسمان صاف اور روشن ہوتا ہے۔ 3 ہوا میں سکون اور نرمی ہوتی ہے۔ 4 صبح کا سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس رات کی پہچان میں مدد دیتی ہیں، لیکن اصل مقصد عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ شبن قدر میں عبادات۔ شبن قدر میں عبادت کا بہت زیادہ اجر ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گی۔ نماز۔ اس رات نوافل اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کے معانی پر غور کرنا بہت افضل عمل ہے۔ 3 ذکر و اذکار۔ اللہ کا ذکر، درود شریف اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ 4 دعا۔ اس رات دعا کی خاص اہمیت ہے۔ ایک مشہور دعا جو اس رات پڑھی جاتی ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ 5 اعتکاف۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، جس سے شبن قدر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ شبن قدر کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے شبن قدر کی تاریخ کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر یہ رات مقرر ہوتی تو لوگ صرف اسی ایک رات عبادت کرتے، لیکن اب پورے عشرے میں عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ شبن قدر اور ہماری ذمہ داریاں۔ شبن قدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ یہ رات ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیتی ہے۔ معاشرت پہلو۔ شبن قدر نہ صرف فرد کی اصلاح کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہر مسلمان اس رات کی برکت سے اپنی اصلاح کرے تو پورا معاشرہ نیکی
اور بھلائی کا گہوارہ بن سکتا ہے شب قدر اور نوجوان نسل کے لیے شب قدر ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو درست راستے پر ڈالیں۔ اس رات میں کی گئی توبہ اور دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شب قدر کا پیغام شب قدر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، عبادت سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت اصل زندگی ہے۔ عام غلطیاں شب قدر کے حوالے سے کچھ غلطیاں بھی کی جاتی ہیں، جیسے صرف 27 اورات پر انحصار کرنا، عبادت کے بجائے فضول مصروفیات میں وقت گزارنا، رسم و رواج کو عبادت پر ترجیح دینا۔ ان غلطیوں سے بچنا چاہیے اور خالص نیت سے عبادت کرنی چاہیے۔ نتیجہ شب قدر رمضان المبارک کی سب سے قیمتی اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اس رات کی عبادت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم رات کی قدر کرے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو اس رات کی عبادت سے اپنی مغفرت حاصل کر لیتے آوے میں۔ رمضان المبارک میں شب قدر کیا ہے؟ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت توحے کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور ان کے لیے ہدایت و نجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسی عظیم رات بھی آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات اپنی عظمت، فضیلت اور برکت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دی گئی ہے۔ شب قدر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جس میں عبادت کرنے والا بندہ بے شمار اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ شب قدر کا مفہوم شب قدر دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ شب یعنی رات اور قدر کے معنی ہیں عظمت، بزرگی، تقدیر یا فیصلہ۔ اس طرح شب قدر کا مطلب ہے عظمت والی رات، تقدیر کی رات۔ اس رات کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور ان کے آنے والے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں شب قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شب قدر کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ القدر میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ شب قدر نہ صرف ایک بابرکت رات ہے بلکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کم وقت میں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کی اہمیت شب قدر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک نزول قرآن، اسی رات قرآن پاک نازل ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ 2 عبادت کا بے شمار اجر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جو ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ 3 فرشتوں کا نزول، اس رات زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ 4 مغفرت کی رات، یہ رات گناہوں کی معافی کا بہترین موقع ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان۔ اکثر علماء کے نون زدیک 27 اورات کو شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن اس کی حتمی تاریخ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے تاکہ بندے پورے آخری عشرے میں عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کریں۔ شب قدر کی نشانیاں، احادیث مبارکہ میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ آسمان صاف اور پرسکون ہوتا ہے۔ رات چاند روشن ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ رات عام راتوں سے مختلف اور خاص ہوتی ہے۔ شب قدر میں کرنے والے اعمال، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اعمال نہایت اہم ہیں۔ 1 نماز، قیام اللیل، اس رات نوافل اور تہجد کی نماز ادا کرنا بہت افضل ہے۔ 2 تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی و مفہوم پر غور کرنا چاہیے۔ 3
ذکر و اذکار اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دعا مانگنا اس رات دعا کی خاص اہمیت ہے۔ ایک مشہور دعا یہ ہے، اللہم نو افوت بل افو فائف ان، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ 5 استغفار اور توبہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور سچی توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 6 اعتکاف، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، جس سے انسان شبن قدر کو پانے کے زیادہ قریب ہو جاتا۔ حضور کا طریقہ، نبی کریم شبن قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس مبارک رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ شبن قدر کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے شبن قدر کو مخفی رکھا ہے تاکہ بندے صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں بلکہ پورے عشرے میں عبادت کریں۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ انسان کی آزمائش ہو کہ وہ کس حد تک اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ شبن قدر اور ہماری ذمہ داری، ہمیں چاہیے کہ ہم شبن قدر کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ شبن قدر کے روحانی اثرات، شبن قدر انسان کی روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ اس رات کی عبادت سے دل نرم ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ رات انسان کو نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ نتیجہ، شبن قدر رمضان المبارک کی سب سے عظیم اور بابرکت رات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ رات اپنی زندگی کو بدلنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو شبن قدر سمجھ کر عبادت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف موڑنے کا عزم کریں۔ اگر ہم نے اس رات کو پا لیا تو گویا ہم نے کامیابی کی کنجی حاصل کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں شبن قدر کی قدر کرنے اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک میں شبن قدر کیا ہے؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرت توحے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں ایک ایسی عظیم رات بھی آتی ہے جسے شبن قدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات اپنی عظمت، فضیلت اور مقام کے لحاظ سے تمام راتوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جو اس کی بے پناہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شبن قدر کا مفہوم، شبن قدر 2 الفاظ پر مشتمل ہے، شب یعنی رات اور قدر یعنی عظمت، بزرگی تقدیر۔ اس طرح شبن قدر کا مطلب ہے عظمت والی رات، فیصلوں کی رات۔ اس رات کو یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تدرجہ حضور اکرم پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں شبن قدر کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شبن قدر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک مکمل سورت نازل فرمائی جسے سورت القدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شبن قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شبن قدر کیا ہے۔ شبن قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک۔ یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ شبن قدر نہ صرف نزول قرآن کی رات ہے بلکہ یہ برکتوں، رحمتوں اور سلامتی سے بھرپور رات ہے۔ شبن قدر کی فضیلت، شبن قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات کو خلوص دل سے عبادت میں گزارے تو اسے پوری عمر کی عبادت کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ انہیں کم وقت میں زیادہ اجر حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اس رات کو تلاش کرنے اور اس میں عبادت کرنے کی خاص تاکید فرماتے تھے۔ شبن قدر کی اہمیت، شبن قدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس رات میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ رات گناہوں کی معافی کا بہت
رین موقع ہے، یہ تمام خصوصیات اس رات کو باقی تمام راتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ شبن قدر کب آتی ہے؟ شبن قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں۔ اگرچہ بعض روایات میں 27 اور رات کو زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم نے اس رات کو چھپایا تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور کئی راتوں میں اللہ کو یاد کر شبن قدر کو مخفی رکھنے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے شبن قدر کو مخفی رکھا ہے، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک، عبادت کا شوق بڑھانا۔ اگر شبن قدر کی تاریخ معلوم ہو جاتی تو لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے، لیکن اب وہ کئی راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ دو، اخلاص کی آزمائش۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ خلوص نیت سے اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ تین، ثواب میں اضافہ۔ زیادہ راتوں میں عبادت کرنے سے اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ شبن قدر کی نشانیاں۔ احادیث میں شبن قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں شامل ہے: رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، آسمان صاف اور پرسکون ہوتا ہے، رات میں خاص روحانیت محسوس ہوتی ہے، اگلی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں یقینی نہیں ہوتی، لیکن ایک اندازہ فراہم کرتی ہیں۔ شبن قدر میں عبادات۔ شبن قدر میں درج ذیل عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک، نماز نفل، نماز تہجد اور دیگر عبادات اس رات میں بہت اہم ہے۔ جتنا زیادہ وقت نماز میں گزارا جائے اتنا بہتر ہے۔ دو، تلاوت قرآن۔ چونکہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تین، دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے دل سے دعائیں مانگنی چاک۔ مشہور دعا یہ ہے: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ چار، ذکر و اذکار۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنا بھی بہت باعث اجر ہے۔ پانچ، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اس رات کا اہم عمل ہے۔ نبی کریم کا عمل۔ نبی کریم شبن قدر کے آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے، اپراتوں کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ شبن قدر اور مغفرت۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے، اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شبن قدر کا پیغام۔ شبن قدر ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے: وقت کی قدر کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، عبادت میں اخلاص پیدا کرنا، دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ راتوں کو جاگ کر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے دل کو صاف کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نتیجہ: شبن قدر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہر سال رمضان المبارک میں ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اسے عبادت، دعا اور ذکر میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شبن قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں اس رات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک میں شبن قدر کیا ہے؟ تفصیلی مضمون۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے روحانی تربیت، عبادت اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک عظیم رات آتی ہے جسے شبن قدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات اپنی فضیلت، عظمت اور برکت کے اعتبار سے تمام راتوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ شبن قدر کا مفہوم۔ شبن قدر دو الفاظ سے مل کر بنا ہے: شب یعنی رات اور اے قدر یعنی عزت، عظمت، تقدیر۔ اس طرح شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور جس کی عبادت کا اجر بے حد و حساب دیا جاتا ہے۔ اس رات کو
لیلاتو القدر بھی کہا جاتا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے قرآن کریم میں شب قدر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے جسے سورت القدر کہا جاتا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ آیات اس رات کی عظمت کو واضح کرتی ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت کا اجر 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اس رات عبادت کرے تو وہ گویا پوری زندگی عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب حاصل کر لیتا ہے شب قدر کی اہمیت شب قدر کی اہمیت کئی وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ ہے ایک نزول قرآن اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے دو فرشتوں کا نزول اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں تین دعاؤں کی قبولیت اس رات مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں چار گناہوں کی معافی جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں شب قدر کی تلاش شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی 21 23 25 27 اور 29 اورات احادیث کے مطابق 27 اورات کو زیادہ تر شب قدر ہونے کا گمان کیا جاتا ہے لیکن اس کی حتمی تاریخ کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں شب قدر کی نشانیاں علماء اور احادیث کی روشنی میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہے رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد آسمان صاف اور پرسکون ہوتا ہے اس رات سکون اور اطمینان کا خاص احساس ہوتا ہے اگلے دن سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے یہ نشانیاں یقینی نہیں بلکہ اندازے کے طور پر بیان کی جاتی ہیں شب قدر میں عبادات شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس میں درج ذیل اعمال شامل ہیں ایک نماز نوافل تہجد اور دیگر نمازوں کا اہتمام کیا جائے یہ رات اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وقت ہے دور تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کے معنی پر غور کیا جائے دعائے رات دعا کی قبولیت کی رات ہے خاص طور پر یہ دعا پڑھی جائے اللہم انو اک ایفاو تامبوا الائفوا فینفا ایننو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما دے چار ذکر و اذکار اللہ کا ذکر تسبیح استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھا جائے اعتکاف آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے جس کے ذریعے شب قدر کو پانے کے امکانات بڑھ جاتے آؤ شب قدر اور تقدیر اس رات کو تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئندہ سال کے فیصلے کیے جاتے آوانسان کی زندگی موت رزق اور دیگر معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہوتے آواز لیے اس رات اللہ سے اپنے لیے اچھے فیصلوں کی دعا کرنا بہت ضروری ہے شب قدر کا پیغام شب قدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے وقت کی قدر کرنی چاہیے گناہوں سے توبہ کر کے نیک راستہ اختیار کرنا چاہیے موجودہ دور میں شب قدراج کے مصروف دور میں انسان دنیاوی کاموں میں اتنا الجھ گیا ہے کہ عبادات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے لیکن شب قدر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی تیاری زیادہ اہم ہے اس رات کو ضائع کرنا بہت بڑی محرومی ہے شب قدر سے محرومی جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے نبی کریم نے فرمایا جو شخص شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہے نتیجہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو صرف امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کے قریب ہوں اور اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر عبادت کریں اور اس بابرکت رات کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہماری عبادات کو قبول کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین رمضان المبارک میں شب قدر کیا ہے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا نہایت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں بے شمار رحمتیں برکتیں اور مغفرت کے مواقع عطا کیے جاتے ہیں اسی مبارک مہینے کی ایک عظیم اور مقدس رات شب قدر ہے جسے قرآن و حدیث میں بے حد اہمیت دی گئی ہے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا یہ رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا خزانہ ہے جس میں عبادت کرنے والے بندوں کو بے شمار اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے
شبن قدر کا مفہوم شبن قدر دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ شب کا مطلب رات اور ایک قدر کا مطلب عظمت عزت تقدیر یا اندازہ ہے۔ اس طرح شبن قدر کا مطلب ہے عظمت والی رات تقدیر کی رات۔ اس رات کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، اور اس رات کی عبادت کی قدر و منزلت عام راتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں شبن قدر کی اہمیت کو قرآن مجید میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شبن قدر میں نازل کیا، اور اب کیا جانے کہ شبن قدر کیا ہے۔ شبن قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت سے واضح ہوتا ہے کہ شبن قدر کی عبادت 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک رات کی عبادت کا اجر اتنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ شبن قدر کی فضیلت شبن قدر کی فضیلت بے حد عظیم ہے، جسے مختلف احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شبن قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شبن قدر گناہوں کی مغفرت کا بہترین موقع ہے۔ اس رات میں عبادت، دعا، استغفار اور ذکر الہی کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ قرآن کا نزول شبن قدر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی رات قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت کا کامل ذریعہ ہے اور اس کا نزول ایک عظیم نعمت ہے۔ اس رات کی برکت سے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا ہوئی جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فرشتوں کا نزول شبن قدر میں فرشتے خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور عبادت گزار بندوں کے لیے دعائیں کرتے۔ آواز رات زمین پر ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے جو سکون، رحمت اور برکت سے بھرپور ہوتی ہے۔ شبن قدر کی علامات شبن قدر کی کچھ علامات احادیث میں بیان کی گئی ہیں جن کی مدد سے اس رات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ 1، یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی۔ 2، اس رات میں سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ 3، آسمان صاف اور پرسکون ہوتا ہے۔ 4، اس رات کے بعد طلوع ہونے والا سورج نرم روشنی کے ساتھ نکلتا ہے، اس میں تیزی نہیں ہوتی۔ تاہم یہ علامات ہر جگہ اور ہر سال یکساں طور پر ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کی جائے۔ شبن قدر کب ہوتی ہے؟ شبن قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، خاص طور پر راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 27 اور رات کو زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن یقینی طور پر کسی ایک رات کا تعین نہیں کیا گیا تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ شبن قدر میں عبادات شبن قدر میں درج ذیل عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 1، نماز، نوافل، تہجد اور قیام اللیل ادا کریں۔ 2، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ 3، دعا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کریں۔ 4، استغفار، کثرت سے استغفار کریں۔ 5، ذکر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف کا ورد کریں۔ شبن قدر کی دعا حضور اکرم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک خاص دعا سکھائی۔ الفوا فینفا اینون، ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا شبن قدر میں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اعتکاف اور شبن قدر رسول اللہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ شبن قدر کو تلاش کر سکیں۔ اعتکاف انسان کو دنیاوی مصروفیات سے دور کر کے مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شبن قدر کی حکمت شبن قدر کو مخفی رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں۔ 1، بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ 2، صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں بلکہ پورے عشرے میں محنت کریں۔ 3، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ 4، اخلاص اور نیت کی آزمائش ہو۔ شبن قدر اور ہماری زندگی شبن قدر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ رات خود احتسابی توبہ اور اصلاح کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں
اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عہد کریں شب قدر میں کرنے والے کام دل سے توبہ کریں والدین سے حسن سلوک کریں رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنائیں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں اپنے دل کو حسد بغض اور کینہ سے پاک کریں شب قدر کا پیغام شب قدر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں نتیجہ شب قدر رمضان المبارک کی سب سے عظیم رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے یہ رات ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے آمین